بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی کرپشن کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ یہ دوسری قسط ہے. ابھی سلسلہ تو بہت لمبا ہے. یہ دو پلاٹوں کا جو معاملہ ہے کہ جو دو پلاٹ کمرشل جموں کشمیر نے الاٹ کیے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل وہی گیم تھی جو ہم ہاکی کی کمنٹری میں سنا کرتے تھے. آج کل ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ گیند ہے اس وقت کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے حسن سردار، اور حسن سردار نے گیند گول میں پھینک دی اور یہ گول ہو گیا. یہ بالکل آفتاب شاہ اور سردار سبیل بالکل کلیم اللہ اور سمیع اللہ والا کھیل کھیلتے رہے. لیکن اس میں کردار جو ہے حسن سردار والا سردار سبیل کے پاس، کیونکہ ہمیشہ اسی نے گیند جو ہے وہ گول میں پھینکی. ناظرین، یہ میرے پاس جو دستیاب ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ دو پلاٹ جو الاٹ ہوئے کمرشل، دونوں F16 مرکز کے، F16 مرکز کے یہ دونوں پلاٹ تھے. اور یہ دونوں پلاٹ جو ہیں، پہلا جو اس کا الاٹی جو تھا محمد حیات، اور محمد حیات کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ جھنگ کا رہائشی ہے اور جھنگ کا آفتاب شاہ ہیں، یعنی معاملہ کریئر. اور پھر یہ آگے ٹرانسفر ہوا یہ پلاٹ ممتاز حسین کے نام پہ، اور ممتاز حسین کے بارے میں آفتاب شاہ نے FIA کو جا کے یہ بتایا کہ جناب میں ممتاز حسین کو پیش کر دوں گا. لیکن ممتاز حسین کو تو نہیں پیش کیا گیا. بعد ازاں FIA کو بتایا گیا کہ ممتاز حسین نے یہ پلاٹ جو ہے سعید الرحمان کو فروخت کر دیا. یہ ایک پلاٹ کی ناظرین میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر یہ جب سعید الرحمان کو بلایا FIA نے، تو سعید الرحمان نے ایک اور موقف پہ بیان کر دیا. سعید الرحمان نے کہا کہ جناب میں نے تو یہ پلاٹ مستنصر مشتاق کو جناب علی فروخت کر دیا ہے. اور مستنصر مشتاق کون ہے؟ مستنصر مشتاق کے بارے میں جب FIA نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا جناب میں نے تو یہ پلاٹ جہاں زیب سے خریدا تھا. اب یہاں پہ ٹوسٹ پیدا ہوا. FIA حکام جو ہے وہ جہاں زیب یہ خانقاہ ڈوگرہ کا رہائشی ہے. FIA حکام جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے خانقاہ ڈوگرہ میں جہاں زیب کے گھر پہ. تو اس نے کہا جناب میرے تو فرشتوں کو نہیں پتا، میں تو اسلام آباد ہی نہیں گیا، اور یہ جب پلاٹ الاٹ ہوا ہے میں تو ادھر گیا ہی نہیں ہوں، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں پھر ان کاریگر لوگوں کی حرکت دیکھیں کہ پولیس کو اور FIA کو وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بندہ ادھر آیا ہی نہیں. یعنی جب ادھر آ گئے، پھر جب دوبارہ درخواست دی گئی، ایک نئی درخواست جو ہے منیر جعفری کی طرف سے اسلام آباد کے ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو کو یہ درخواست گئی، اور اس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ پلاٹوں کی ہیرا پھیری اور یہ اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ کس کے نام سے جاری ہوئے. تو معلوم ہوا کیونکہ جو اسٹامپ پیپر کا جو لائسنس تھا جس نے یہ اسٹامپ پیپر جاری کیا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کا نام تھا عابد حبیب نیّر. لیکن کلیکٹر ریونیو کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب ہم نے تو اس بندے کا، اس نام کے کسی بندے کو لائسنس ہی جاری نہیں کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شیطانی دماغ جو ہیں یہ کس قدر کتنے شارپ ہیں، کتنے چلاک اور عیار ہیں کہ ایک بندے کو لائسنس ہی نہیں جاری ہوا عابد حبیب نیّر. ابھی وہ FIA کے ہتھے نہیں چڑھا، لیکن اس کے نام سے مستنصر مشتاق جو ہے اس نے جعلی موریں بنائی، جعلی اسٹامپ پیپر تیار کیا اور اس کے اوپر ٹھپے لگائے اور جناب FIA کو پیش کر دیا، اور وہ ان کے پاس پیش کر دیا گیا اور اپنا مکو جو ہے وہ سیدھا کر لیا. یعنی مکو ٹھپ دیا اس پلاٹ کا، اس کمرشل پلاٹ کا. انتہائی قیمتی پلاٹ تھا. تو ناظرین یہ ایک پلاٹ کا قصہ ہے. دوسرا پلاٹ جو تھا وہ بھی آپ کو بڑا، اس کی بھی دلچسپ کہانی ہے، وہ بھی آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. یہاں پہ سردار سبیل نے حسن سردار والا کام کیا جناب علی. حسن سردار ہمارے ہاکی کے مایہ ناز پلیئر تھے، وہ کرپٹ نہیں تھے. سردار سبیل تو کرپٹ ہے، اور اس کے اوپر کرپشن ایک بار نہیں 100 دفعہ ثابت ہو چکی ہے. اور آفتاب شاہ اور اس کی جو پارٹنرشپ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ شیطانی دماغ ہیں کہ عوام کا پیسہ کس طریقے سے کھانا ہے، پھر یہاں سے منی لانڈر کر کے کیسے باہر لے کے جانا ہے. FIA اس کو پروو کر رہی ہے، اور FIA حکام کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ پورے نیٹ ورک کو پکڑ لیں گے کہ کون کون اس میں ملوث ہے. ایک سابق رکن قومی اسمبلی کا بھی اس میں نام آ رہا ہے، وہ میں بعد میں جب FIA اس کے گھر تک پہنچ جائے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور انہوں نے جائیدادیں کہاں کہاں اسلام آباد میں کہاں کہاں خریدی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا. لیکن ناظرین اس میں ایک اور کردار جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کا ایک ریٹائرڈ پولیس افسر، گھوسٹ پولیس افسر وقار عباسی، جس نے کہا FIA کے روبرو کہ جناب نہ میں نے درخواست دی ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں اسلام آباد پولیس سے تعلق رکھتا ہوں. اور IG اسلام آباد نے بھی کنفرم کر دیا. وقار شاہ جو گریڈ 16 کا، یہ گریڈ 5 سے گریڈ 16 تک اس نے کیسے ترقی کی، یہ ایک الگ سے سٹوری نکل آئی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ گریڈ 5 سے 16 تک وقار نے کیسے سفر کیا، اتنی تیزی سے اس نے اوپر چھلانگ کیسے لگائی. اور پھر
یہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی آپ کہہ لیں کہ یہ ڈارلنگ ہے، یہ وقار شاہ جو کلرک ہے ڈی سی آفس کا، اور یہ واحد آدمی ہے جو چیف کمشنر کا تھا، اس کو ڈی سی آفس میں بلایا گیا، یعنی اس کی خدمات ادھر لی گئی، پھر ادھر ہی اس کو ضم کر دیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی تاریخ کا پہلا اور آخری بندہ ہے جو چیف کمشنر آفس کا ملازم تھا، اس کو ادھر لے جایا گیا، پھر ادھر ہی ضم کر دیا گیا۔ لیکن اس کی سٹوری ذرا لمبی ہے، وہ میں اگلی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقار شاہ سوسائٹیوں سے کیسے مال بناتا ہے اور کس طریقے سے اس نے خوشحال زندگی گزارنا اب شروع کیا ہے سوسائٹیوں سے مال بنا کے۔ اب ناظرین دوسرے پلاٹ کی طرف آ جائیں۔ یہ دوسرا پلاٹ جو ہے یہ محمد جہانگیر کے نام پہ الاٹ ہوا۔ محمد جہانگیر کون ہے؟ محمد جہانگیر جو ہے سردار سبیل کے والد محترم کا ڈرائیور، یعنی جب ایف آئی اے نے اس کا پتہ کیا تو ٹھک جو ہے وہ تفتیش پہلی دفعہ ہی جا کے جناب، یعنی پلنٹی سٹروک جو ہے سردار سبیل کے بالکل اپنے ہی دروازے پہ لگا کہ یار ان کے والد صاحب کا یہ ڈرائیور ہے، کیونکہ ایف آئی اے ان باتوں سے بہت پریشان تھی کہ یار ڈرائیور کس طرح اتنے قیمتی پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ لیکن دونوں جب انہوں نے کڑیاں ملانا شروع کی تو بات کھلتی چلی گئی۔ پھر یہ اس سے آگے ذوالفقار احمد کو گیا، پھر ذوالفقار احمد سے احمد خان کو گیا، اور ایکچوئل جو اس کی سٹوری ہے پلاٹ نمبر 2 کی، محمد جہانگیر نے یہ پلاٹ احمد خان کو ٹرانسفر تو کر دیا، اور پھر احمد خان سے یہ پلاٹ جو ہے پراپرٹی ڈیلر قمر عباس کو چلا گیا۔ ایف آئی اے نے جب قمر عباس کو بلایا کہ جناب آپ نے یہ پلاٹ کس سے لیا ہے، تو انہوں نے تو نہ جہانگیر کا نام لیا نہ احمد خان کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہ پلاٹ آفتاب شاہ اور سردار سبیل سے خریدا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ محمد جہانگیر کا تو اتنا پتا ہی نہیں ہے کہ وہ پلاٹ خرید رہے، وہ یہ پلاٹ انہی کا تھا، سردار سبیل کا اور آفتاب شاہ کا۔ اور قمر عباس نے بالکل بات ہی ساری کھول کے رکھ دی کہ جناب یہ پلاٹ میں نے سردار سبیل سے اور آفتاب شاہ سے لیا ہے۔ اور اس کے بعد ایف آئی اے کا ذہن جو ہے وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ دو بندے جو ہیں یہ ہیں اصل میں ملزم، جنہوں نے نہ صرف ایف آئی اے کو بھی ماموں بنائی رکھا، 3 جے آئی ٹی، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جے آئی ٹی بنی، پہلی 2 جو جے آئی ٹی بنی ان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بائسڈ ہیں، یہ متعصب ہیں، اور پھر 4 تفتیشی بھی چینج ہوئے، اور پھر ڈی سی آفس کے ساتھ مل کے انہوں نے جو جعلی پولیس افسر والا ڈراؤنا کھیل کھیلا اور ایک جعلی ایف آئی آر تھانہ ترنول میں درج کروا کے منیر حسین جعفری کی جو انکوائری ہے اس کو کلوز کیا گیا۔ تو یہ سٹوری جو ہے اب مسلسل ٹوسٹ لے رہی ہے، کیونکہ ساجد حسین آگے کردار آ رہا ہے، ساجد حسین کا ایسا خوفناک کردار ہے ناظرین، جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیسے جو ہیں بڑے پیمانے پہ ساجد حسین نامی جو ان کا فرنٹ مین ہے اس کے اکاؤنٹ میں G15 میں اس کا المیزان بینک میں اکاؤنٹ تھا، اس میں ایف آئی اے نے پورا ریکارڈ لیا ہے، اس میں بڑے پیمانے پہ جو ہے رقم کی جو ہے آمد و رفت ہوئی ہے۔ اب ساجد حسین کے نام پہ کوئی ایک پلاٹ نہیں، یہ سینکڑوں کا گیم ہے، کیونکہ میں آپ کو اگلی سٹوری میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ساجد حسین کس کا کرندہ ہے، ساجد حسین کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے، ساجد حسین کے نام پہ کتنے کمرشل پلاٹوں کی گیم ہوئی، ساجد حسین کے نام پہ کتنے ریزیڈینشل رہائشی پلاٹوں کی گیم ہوئی۔ ناظرین یہ جو وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، در حقیقت یہ وزارت داخلہ کے ملازمین اور اسلام آباد کے جو پولیس افسران ہیں وہ، اور اس میں پنجاب کے پولیس افسران بھی ہیں، اور سب کے سب جو ہیں متاثرہ ہیں، کیونکہ اس کا اصل جوش جو ہے سردار سبیل اور آفتاب شاہ پی گئے۔ اور اب میں ناظرین آپ کو یہ بھی، یہ چونکہ ویلاگ پھر لمبا ہو جاتا ہے، یہ سردار سبیل اور آفتاب شاہ جو ہیں ان کی کرپشن کی کہانی جو ہے بالکل ایسے ہے جیسے وٹے سٹے کی کہانی ہوتی ہے، یعنی کہ تم میرے حل میں تیرے حل، یا اس کو یہ کہہ لیں واری وٹے کی کہانی، میں تیری سوسائٹی میں کھاتا ہوں تم میری سوسائٹی میں کھا۔ آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، وہ بڑا زبردست انکشاف میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردار سبیل فنانس سیکٹری تھا وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اپنی سیٹ پہ یہ کس کو وہاں پہ بٹھا کے آیا ہے، اور آفتاب شاہ کا جو بھائی ہے علی شاہ وہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں کیا مزے لے رہا ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا، کیونکہ وہ بڑی بگ سٹوری ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وٹے وسٹے کی کرپشن یا اس کو واری وٹے کی کرپشن کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے اس 2 پلاٹوں کے حوالے سے تحقیقات کی ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اس ساری کرپشن میں وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر کی جو ملی بھگت سے جو کرپشن ہوئی ہے، اس میں عبداللطیف قریشی جو ہے وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ سردار سبیل نے درخواست دی تھی ایف آئی اے حکام کو کہ جناب میری انکوائری تبدیل کی جائے، جو موجودہ تفتیشی افسر ہیں مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو ڈی جی ایف آئی اے
شنید ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے یہ انکوائری جو ہے کسی دوسرے آفیسر کو منتقل کر دیا، لیکن چونکہ اب کیمرے جو ہیں اس انکوائری آفیسر پہ بھی ہیں، لہذا اب کچھ جلدی جو ہے، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ سردار سبیل اور آفتاب شاہ جو ہیں سارا دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ بریف کیس لے کے آج کل پھر رہے ہیں کہ ان کا معاملہ سیٹ ہو جائے، لیکن سیٹ ہونے والا نہیں، چونکہ جو مدعی مقدمہ ہے وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ اور دوسرا جو وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین ہیں، انہوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ جناب اب انہوں نے چونکہ ہمارا خون پیا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے تاریک کیا ہے، لہذا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف جو 40,000 ممبران ہیں جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے، ان کو بھی اب سمجھ آئی ہے کہ یہ سردار سبیل جو ہے وزارت داخلہ کی باؤنڈری کراس کر کے ادھر کیوں آیا، ادھر کیوں اس نے جناب کرپشن کی نئی سبیل کھولی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایف آئی اے کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ بحریہ انقلاب میں جو اس نے گھر بنائے 2 پلاٹ لے کے اکٹھے سردار سبیل نے، اور ناظرین آپ کو ہم انشاءاللہ العزیز وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جو 67 نمبر مکان جو ہے، بالکل وہ ان کی کہانی جو 67 نمبر مکان ہے جناب سپر کا، اس کی کہانی بالکل ان پلاٹوں سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح آفتاب شاہ نے یہ پلاٹ جو ہے اپنے نام نہیں کرایا، ڈرائیور کے نام کروایا، اسی طرح جو 67 نمبر کوٹھی ہے F74 کی، وہ آفتاب شاہ نے اپنے نام نہیں کروائی۔ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، ان کے 14 طبق روشن کریں گے اور عوام کو بتائیں گے، جموں کشمیر کے ممبران کو بتائیں گے، وزارت داخلہ والوں کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کس قدر کرپٹ لوگ مسلط ہیں، کیونکہ عوام جاگے گی تو ان کا محاسبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ایف آئی اے جو ہے ان دونوں کے پیچھے، بلکہ ان دونوں کے نہیں 6 ملزمان کے پیچھے، عبداللطیف قریشی بھی ان میں شامل ہے۔ ایف آئی اے کے جو افسران اور اہلکار ہیں وہ ہتھکڑیاں لے کے سارا دن ان کا تعاقب کرتے ہیں، اور یہ اگرچہ اپنی گاڑیوں میں بریف کیس لے کے گھومتے ہیں، لیکن اب معاملہ میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔